بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ایسے عمل کی جو حج والے دن یعنی کہ 9 ذی الحج کو تیار کرتے ہیں، آپ لوگ خود تیار کریں اور انشاءاللہ تعالی آپ اس کی برکتیں دیکھیں اور اس کا کمال دیکھیں۔ اچھا، اگر آپ کسی بھی مسئلے کا شکار ہے، چاہے وہ دینی مسئلہ ہے، چاہے وہ دنیاوی مسئلہ ہے، روحانیت کا مسئلہ ہے، چاہے آپ کے اوپر قرض ہے، دولت، پیسہ، عزت، اپنے ذاتی گھر کے لیے، خصوصاً جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، اگر بعض لوگ کہتے ہیں کہ پڑھائی میں کامیابی نہیں ہو رہی ہے، بچوں کو کامیابی نہیں ہو رہی ہے، بار بار فیل ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ یعنی کہ اولاد نرینہ کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہے، دولت، پیسہ، عزت، بلندی، شہرت، دنیا کا بھی کوئی مسئلہ ہے، تو اس نقش کو آپ لکھیں گے اور انشاءاللہ تعالی اس نقش کی برکتوں سے آپ دیکھیں کہ آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا، مکمل طریقہ میں اس میں بتاؤں گا اور مکمل طریقہ کار کو آپ فالو کر کے لکھیں گے تو آپ کو لازماً تا لازماً آپ کو برکتیں ملے گی۔ اور اس میں ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں گا جو اس نقش کا ایک بڑا حیرت انگیز واقعہ ہے، اور آپ بڑے حیران ہوگے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ جو ہے ہمارا ایمان پختہ نہیں ہے، ہمارا یعنی کہ یقین کامل پختہ نہیں ہے، اور جن لوگوں کے یقین کامل ہوتے ہیں وہ اس ایک نقش کی برکتوں سے کدھر سے کدھر اور کیا سے کیا ہو جاتے ہیں۔ پہلے آپ طریقہ سنیں، پھر میں آپ کو استعمال کا طریقہ بتاؤں گا اور بنانے کا طریقہ بھی آپ کو بھی بتا دیتا ہوں اور استعمال کیسے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سارا پہلے سن دے، کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا وقت بہت قیمتی ہے، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا بھی وقت قیمتی ہے، لیکن کیونکہ ہم اگر صدری وظیفہ صدری عمل دیتے ہیں تو لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، کیونکہ لوگوں کو صرف 1 یا 2 منٹ والا کوئی کام چاہیے ہوتا ہے، تو ایسا تو ہم کوئی دے نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، باقی آپ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اللہ لکھے تو آپ کو اجازت ہو جائے گی۔ جب ہماری طرف سے ریڈ ہارٹ کا آ جائے گا تو سمجھے آپ کو اجازت ہوگی۔ آپ طریقہ کار کچھ اس طریقے سے کہ آپ نے ذی الحج یعنی کہ 9 ذی الحج، جب حج کا دن مغرب سے لے کے یعنی کہ 8 ذی الحج گزر جائے گی تو مغرب کی نماز سے لے کے اگلی مغرب کی نماز تک وہ پورا دن ایک اسلامک دن کے مطابق ہوتا ہے، یعنی کہ وہ پورا 9 ذی الحج کہلائے گا۔ مغرب کی نماز کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 10 20 30 40 50 100 جتنے آپ یہ نقش لکھ سکتے ہیں اتنے آپ نے کاغذ لے لینے ہیں، پاک صاف ہو جانا ہے، باوضو ہو جانا ہے۔ آپ نے اگر 5 نقش لکھنے ہیں، 1 نقش لکھنا ہے، 2 لکھنے ہیں، 10 لکھنے ہیں، آپ نے سب سے پہلے اس نقش میں تاثیر پیدا کرنی ہے۔ اب یہ وہ راز ہے جو صرف وہی لوگ بتاتے ہیں کہ جن کے پیچھے بزرگوں کا ہاتھ ہو، بزرگوں کا سایہ ہو، جن کو نقش میں تاثیر کیسے پیدا کرتے ہیں۔ اب کیونکہ یہ سب سے پہلے آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے برائے حاجت کے، اس کے بیچ میں آپ نے اس کا ثواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کریں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہدیہ کریں گے، حضرت حاجرہ کو ہدیہ کریں گے، حضرت اسماعیل کو ہدیہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ان پاک ہستی و توسل وسیلے سے، اور اب آپ اللہ سے دعا کریں گے یا اللہ میں جو نقش لکھنے جا رہا ہوں اس میں مجھے کامرانی و کامیابی عطا کرے۔ ٹھیک ہے، لکھنے کے بعد آپ نے اب کیا مطلب یہ آپ نے دعا کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے، کوشش کرے کہ زعفران ہو، پہلے تو یہ کوشش کرے، اگر زعفران نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، پیلے کلر کا مارکر لے لینا ہے، بالکل پیلا مارکر ہو۔ ٹھیک ہے، سفید کلر کے کاغذ کے اوپر آپ نے سورہ حج، پوری سورہ حج آپ نے بغیر زیر اور بغیر زبر کے آپ نے لکھنا شروع کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، پورے ایک کاغذ پہ کوشش کرے کہ سورہ حج لکھے، اگر ایک کاغذ پہ پوری نہ آئے تو اسی کاغذ کے بیک سائڈ پہ بھی آپ پوری سورہ حج یعنی کہ لکھ لے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا ایک نقش تیار ہو گیا۔ اس کے اوپر آپ نے اس کے بعد اسی طرح دوسرا مطلب آپ نے ایک مغرب سے لے کے آخری مغرب تک آپ نے یہ یعنی کہ جو ہے نا 10ویں مغرب تک آپ نے یہ نقش تیار کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ جب سورہ حج پوری لکھ لیں گے تو سورہ حج لکھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اول و آخر 21 مرتبہ درود شریف کے ساتھ سورہ حج پڑھنی ہے، تمام نقوش پہ دم کر دینی ہے۔ اب اگر آپ کے اوپر جادو ہے، بندش ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی روحانی مسئلہ ہے آپ کے اوپر، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک پانی کی بوتل میں ڈال دینا ہے، ایک مرتبہ سورہ حج پانی پہ دم کر کے 21 دن تک پیے، جادو جنات بندش کوئی بھی مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ آپ کے اوپر یعنی کہ اولاد نرینہ کا آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو آپ جو ہے خواتین جو ہے وہ اپنے سبز کلر کے کپڑے کے اندر لپیٹ کے اپنے پیٹ پہ باندھ دے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا ان کے لیے بھی بہت آسانیاں ہو، اللہ تعالیٰ نے 40 50 سال بعد بھی ان کو اولاد نرینہ دی ہے، اور ایک مرتبہ روزانہ سورہ حج پڑھ لیا کرے، پانی میں پڑھ کے میاں بیوی دونوں دم کر کے پی لیا کرے۔
ٹھیک ہے؟ اب رزق روزی اور دست غیب، مال دولت، روحانیت کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ وہ سورہ حج کا جو نقش ہے اس کو فریم کر کے اس کو خوشبو دے کے آپ جس کمرے میں بیٹھ کے پڑھائی کرتے ہیں ادھر فریم کو لگا دے، روزانہ ایک مرتبہ سورہ حج پڑھ کے اس پہ دم کر 41 دنوں تک، آپ کی بڑی سے بڑی روحانیت کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ روحانیت کا مسئلہ حل ہو جائے گا اللہ پاک کے حکم سے۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم سورہ حج نہیں پڑھ سکتے ہیں تو وہ لکھ لے، اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم بھائی لکھ بھی نہیں سکتے تو وہ کیا کرے، تو وہ یہ کرے کہ حج، ٹھیک ہے، صرف حج وہ 1000 مرتبہ ایک کاغذ پہ لکھ لے یا 2 کاغذوں پہ لکھ لے صرف حج، اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو صرف حج کو 1000 مرتبہ ورد کر لے، ٹھیک ہے، الحج کو 1000 مرتبہ ورد کر لے، اس کے توجہ سے دعا کرے۔ اب میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ جب ایک نقش ہم نے ایک ایسے بندے کو دیا جو کہ تذکیر حمزات کا شوقین تھا، کہتا ہے کہ حمزات کی تذکیر نہیں ہوتی، جب اس کو ہم نے نقش دیا تو اس کا یقین کامل اتنا تھا کہ اسے تذکیر حمزات کی نیت سے اس نقش کو اپنے بازو پہ باندھا اور سورہ حج کو 41 دن پڑھا تو اس کا حمزات اس کے سامنے حاضر ہو گیا تھا۔ یہ یقین کی بات ہوتی ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔